ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات قبور کے سائیڈ میں کچھ سیمنٹ کی دیواریں اٹھا دی جاتی ہیں، بلاک وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں، اگر ہمارے کسی رشتہ دار کی قبر کافی آگے ہو، ڈائریکٹ قبر پہ پاؤں نہ رکھیں بلکہ ان بلاکس پہ پاؤں رکھے اگر انسان آگے جائے تو کیا یہ بھی قبر پر پاؤں رکھنا ہی کہلائے گا؟ یہ قبر پہ پاؤں رکھنا نہیں کہلائے گا، بالکل اس طرح کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات دو قبروں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اس میں اگر پاؤں رکھ کر کوئی اس طرح آگے چلا جائے تو پھر اس کو جانے کی بالکل اجازت ہے۔ عین قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، اس پہ چڑھنا یا اس پر بیٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی واقعی صورتحال ہے کہ سائیڈ میں پاؤں رکھتے ہوئے انسان کے لیے جانا ممکن ہے تو وہ چلا جائے، اور اگر کہیں گمان بھی ہو کہ میں سائیڈ سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ عین قبر کے اوپر پاؤں ہیں، تو پھر آگے جانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، قبرستان کے باہر سے ایصال ثواب کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کام کے لیے استخارہ کیا جائے لیکن اس کے بعد بھی دل اس پر مطمئن سا نہ ہو، تذبذب کا عالم ہو، تو کیا مسجد کے قریبی کسی امام صاحب سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور اگر کوئی اس پہ برا مانے تو میں پہلی معذرت کر لیتا ہوں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا تصور دیا وہ یہی ہے کہ انسان از خود اپنے لیے استخارہ کرے۔ دوسرے سے جو آپ کرواتے ہیں اسے استخارہ کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ استخارہ نہیں ہے بلکہ وہ معلومات حاصل کرنا ہے۔ استخارہ یہی ہے کہ آپ اپنے طور پہ عشاء کی نماز کے بعد جیسے نماز پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں ہدایت عطا فرمائے، اور پھر خواب میں جو اشارہ ملتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ استخارے پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے اور آپ نے سنا ہے، تو پھر اس کے رزلٹ کے اوپر یقین کیوں نہیں؟ اسی لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بہت چیزیں معروف ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھیں، اب ایک بہت ہی زیادہ معروف ہو گئی ہیں، اور میں نے اس میں لوگوں کو مختلف کیفیات کا حامل پایا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ استخارے کو امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ استخارہ ضرور ہونا چاہیے، اچھا، اور اندر سے ضعف یقین بھی ہوتا ہے۔ اب استخارہ کروا لیتے ہیں تو پھر بعد میں فون آتا ہے کہ مفتی صاحب استخارہ کیا تھا، رشتہ بہت اچھا آیا تھا بچی کا، لیکن استخارے میں نہ آ گیا ہے، اگر اس کا خلاف کر لیں تو بھائی پھر آپ نے استخارہ کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے تاکہ آپ کی تائید میں آ جائے تو پھر آپ اس کو قبول کر لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، گویا کہ اللہ سے مشورہ مانگنا ہے۔ اب اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو صحیح اشارہ ملا ہے تو پھر اللہ کے مشورے کو ٹال کر پھر اس طرف آپ جا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب استخارہ کرتے ہیں، مثلا اس میں یس آ گیا اور پھر انہوں نے شادی وغیرہ کر دی، پتہ چلا جی کچھ ہی دن میں لڑائی جھگڑے ہو گئے یا طلاق ہو گئی، تو پھر وہ بدظن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تھا، جواب ہاں میں آیا تھا، اس کی بنیاد پر ہم نے نکاح کیا اور ایسا ہو گیا، اور پھر وہ بہت ہی اتنی غلط قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خواب شیطانی ایرر سے بالکل پاک و صاف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان کو استخارہ تعلیم فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیا بھی ہے، لیکن ہمارا جو خواب ہے یہ اس میں نفسانیت کا دخل بھی ہو سکتا ہے، شیطانیت کا بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی خواب ہو سکتے ہیں اور طبعی تقاضے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بڑا معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں اشارہ ملا ہے واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس میں کوئی شیطانی ایرر یا مداخلت ہے۔ جیسے ہمارے اعمال اور حرکات ہیں کہ ہم دین کے الف بے بھی نہیں جانتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہے، دین کی پابندیوں کو انتہائی بوجھ سمجھا جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کو عذاب سمجھتے ہیں۔ ہماری ٹیلی فون کے کانٹیکٹس کی پوری لسٹ دیکھ لیجئے، ایک بھی نیک آدمی کا بعض اوقات نام نہیں ہوتا، کسی دیندار کا نہیں ہوتا، صرف سب کے سب دنیا دار، فاسق، فاجر، چرسی موالیوں کے بعض اوقات نام ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ شخص یہ گمان کرے کہ میرے خواب شیطانی مداخلت سے بالکل پاک و صاف ہوں گے اور مجھے بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ صحیح اشارہ ملے گا، تو یہ بہت ہی بعید ہے۔ تو میں استخارے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیے، کیونکہ آپ پھر برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ استخارہ نہ کریں، کیونکہ استخارہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک امر مستحب ہے، کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ تدبیر اور مشاورت، اچھی طرح تدبیر اختیار کریں، اچھے سمجھدار لوگوں سے مشاورت کریں، پھر اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پکے اعتقاد والا ہوں، میں استخارہ کروں گا، جو میرے خواب میں آئے گا چاہے وہ میرے حق میں ہو
یا میرے خلاف ہو، میں اس پہ عمل کروں گا اور میرے کیفیات بالکل نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ بیدار نہیں ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لیں۔ لیکن اب یہ جو ہم نے دوسروں سے استخارہ کروانا شروع کیا ہے، اسی وجہ سے استخارے سینٹرز کھل گئے ہیں، باقاعدہ کاروبار چل رہا ہے۔ بعض اوقات تو تسبیح گھما کے جو استخارہ کیا جاتا ہے، یہ انتہائی ناقابل اعتماد ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، اور جو یہ استخارہ تسبیح والا کر رہا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی تسبیح گھما کے نہیں کرے گا۔ اگر اس کو 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہوں تو کبھی بھی اپنی تسبیح گھما کر یہ اس کے بارے میں نہیں معلوم کرے گا کہ میں اس پہ بلائنڈ فیتھ کر کے اس کو 1 کروڑ روپے دے دوں یا نہیں دے دوں۔ اس کے لیے مشاورت ہوگی، تدبیر ہوگی۔ لیکن جب لوگ معلوم کرتے ہیں تو پھر تسبیحیں گھما گھما کے جو پھر آ رہا ہے اس کے اندر ذہن کے اندر وہ بتا کر، اور یہ دیکھیں میں نہ عاملین کے خلاف ہوں نہ میں استخارے کے خلاف ہوں، میرے پاس اصل میں اتنے کیسز لوگوں کے آتے ہیں کہ جو بیچارے اس طرح کے معاملات میں لٹ رہے ہیں اور بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ استخارہ کر کے بتایا جی آپ پر جادو ہے، ٹونا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، اس میں نہ آ گیا، یہ نہ کریں۔ بعد میں ان لوگوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ پھر ہم جیسے لوگ سنتے ہیں۔ یہ جو استخارے کرتے ہیں بعض اوقات تو ان کے پاس تو شاید لوگ آ کر اپنے مسائل یہ پرابلم ذکر بھی نہیں کرتے ہوں گے، میرے پاس لائنیں لگی ہوئی ان چیزوں کی، اور میں جو ان کے اس معاشرے میں جو منفی اثرات تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں الحمدللہ پبلک میں رہنے والا آدمی ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں نے کمرے میں حجرے میں بند ہو گیا ہوں یا مخصوص لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھتا ہوں، میں تو عوامی آدمی عوام میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنا نمبر عام کیا ہوا ہے، میرا ای میل ایڈریس پوشیدہ نہیں ہے، لوگ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں سب کے جواب فوری طور پہ نہ دے سکوں، لیکن پرابلمز میرے سامنے آتی ہیں، ان چیزوں کے بڑے منفی اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ خود اگر استخارہ کر کے اپنی کیفیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ قوی الاعتقاد ہیں، تو اس استخارے کے اوپر عمل کریں۔ پھر تذبذب کا آنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو استخارے پہ کامل یقین نہیں، پھر نہ کریں، اور دوسرے سے استخارہ ہرگز نہ کروائیں۔ دوسرا جو بھی استخارہ کرتا ہے، میں آپ کو کنفرم یہ بات بتا دوں، اگر کسی اور سے آپ کروا رہے ہیں، کہ 100% شیورٹی کے ساتھ یا تو میرا رب بتا سکتا ہے یا اس کے بتائے سے نبی بتا سکتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ ان سے کہیں کہ جو آپ نے کہا یہ رشتہ اچھا ہے، انہوں نے کہا اچھا ہے، آپ کہیں خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% شیورٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، وہ کہیں گے نہیں۔ جو اچھا آدمی کو بولے گا نہیں بھائی میں نے تو ایک ضمنی چیز بتائی ہے، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ شیورٹی 100% ایسا ہوگا۔ جب 100% وہ خود شیور نہیں ہے تو اس پر پھر آپ ایک عمل کی بنیاد رکھیں بغیر مشاورت و تدبیر کے، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام سمجھانا تھا، کسی کو بات بری لگی ہو تو معذرت۔